اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ذائقۃ الموت اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج جو بتا رہے ہیں وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ ملک میں کمیشن چل رہا ہے، بطاخوری چل رہی ہے اور سسٹم کی تباہی چل رہی ہے۔ ایگریکلچر سے لے کے جو میں بتا رہا تھا 27 دسمبر سے اور آج تک میں یہ بتا رہا ہوں کہ ملک کو کس طرح سے ترقی یافتہ کرا جائے گا، ملک کے سیکٹروں کو کس طرح کامیاب کرا جائے گا، ملک کو کیسے سیکیورٹی سطح پہ کامیاب کرا جائے گا، ملک کے الیکشن کمیشن کو کس طرح ترقی یافتہ کرا جائے گا، ملک کے آئینی اور قانونی سسٹم کو کس طرح سے آگے لے کے جایا جائے گا، وہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا جو ایگریکلچر سسٹم ہے، جس میں یہاں سے سندھ سے لے کے پی کے لاسٹ تک جو ہے نا ہماری زمینیں کاشت نہیں ہوئی، اس میں چاہے گندم نہیں لگ رہی ہے اور اس کے بعد گنا نہیں لگ رہا، چینی یہاں پہ کم سے کم 25-35 روپے کلو ملنی چاہیے، آلو 5 روپے 7 روپے کلو ملنا چاہیے، ٹماٹر سب سستا ملنا چاہیے انڈیا کی نسبت، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر ہمارا تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ہمارے کو دوسرے ملکوں کو دینے کے لیے چینی ہم دے سکتے ہیں، گندم ہم دے سکتے ہیں، ہم اس مد میں کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر کما سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو آئینی سسٹم ہے وہ یوں تباہ ہوا ہے کہ بے عقل بے وقوف قسم کے لوگ اس کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ جنہوں نے میٹرک میں بی اے LLB کری ہوئی ہے، وزارت داخلہ وہ تباہ و برباد چل رہا ہے، ایگریکلچر کا سیکٹر وہ تباہ و برباد چل رہا ہے، آئینی اور قانونی سسٹم سپریم کورٹ وہ تباہ و برباد چل رہا ہے۔ کسی قسم کا سوموٹو نوٹس لینے کا اختیارات سپریم کورٹ نہیں رکھ رہا، اور آئین سازیوں کو چیک ڈاؤن کرنے کا سسٹم نہیں رکھ رہا۔ 186 میں سپریم کورٹ آئین کو چیک کرتا ہے، ترمیم کو چیک کرتا ہے کہ آیا یہ جو ترمیم ہوئی ہے قوم کے حق میں ہوئی ہے یا خلاف ہوئی ہے۔ 186 ہوتا ہے مشاورتی آرڈر۔ اب وہ 184(3) کے اندر جو سوموٹو نوٹس لیتے تھے وہ بھی چھن گئے 26ویں 27ویں ترمیم میں۔ اب انہوں نے تعیناتیاں ایسی بیچی ہیں کہ ایک محسن میسڑا نامی ایک بندہ ہے جس کو وزارت خارجہ بھی دے دی ہے، وزارت داخلہ بھی دے دی ہے، PCB کا چیئرمین بھی بنا دیا ہے، اور ساتھ میں اپنا چیئرمین شپ بھی دے دی ہے اور سینیٹر بھی بنا دیا ہے۔ چاروں خانے چت ہو چکے ہیں۔ وہ جہاز کے جہاز لوٹ کر کے بیرون ملک بھیجتا ہے کرپشن کے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اور بھائی ورلڈ کے اندر 420 روپے لیٹر پٹرول نہیں مل رہا، پاکستان کے اندر مل رہا ہے۔ ورلڈ کے اندر افغانستان میں 60-70 روپے مل رہا ہے، ایران میں 2-3 روپے لیٹر ہوگا پاکستانی، 7-8 روپے۔ پھر انڈیا میں 120 روپے 102 روپے چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں 110 روپے کے ٹکا چل رہا ہے۔ بنگلہ دیش اس ترقی میں چلے گیا کہ اس نے بلٹ ٹرینیں بنا دیں، اس کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہترین ہو گیا۔ انڈیا 150 ارب عوام رکھ کے اس کا آئینی اور قانونی سسٹم آگے نکل گیا۔ اس کے جو ججز تھے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک پہنچ گئے۔ جو ہمارے ججز تھے وہ پاکستان میں ہی تباہ و برباد رہے، ان کو کچھ نہیں آتا تھا، وہ 0/0 تھے۔ وہ اپنے کروڑوں روپے کی مراتوں سے مطلب رکھا، بجلی فری رکھی، سوئی گیس فری رکھی، انہوں نے سوئی گیس بھی فری رکھی، ٹھیک ہے۔ ان کو اپنے کھانوں سے مطلب رہا۔ قوم کو نہ سوئی گیس کی ضروریات میسر ہو رہی ہیں، نہ پانی کی، نہ بجلی کی۔ اب گرمیاں آ گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے کم سے کم 35 بندے الاٹ کریں، یہ جنہوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا وہ پیچھے ہٹیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، جدھر پراپرٹی لی ہوئی ہے وہ واپس لے لی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ پینشن اون ہو جائے گی تو ملک کو خالی کریں۔ یحییٰ آفریدی جیسے بندے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ یرغمال بنا کے آئین اور قانون کو، وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو اپنے گھر میں جانا چاہیے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ لوگ تنگ آ گئے،
علاج کے سیکٹر وہ تباہ پڑے ہوئے ہیں، زرعی سسٹم وہ تباہ پڑا ہوا ہے، قانونی سیکٹر، آئین اور قانونی سیکٹر انصاف کا وہ تباہ پڑا ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں ہر چیز کی قلت ہو گئی ہے، چاہے میڈیسن کی ہو، چاہے انصاف کی ہو، چاہے پانی، سوئی، گیس، بجلی کی ہو، ذرات کی ہو، ہر چیز کی قلت ہو گئی ہے۔ پٹرول ہمارے ملک میں اس طرح آگ کی طرح بڑھا ہے جس طرح پیسہ جا رہا ہے۔ اس میں کارے دھرتا لوگ کون ملوث ہیں؟ جو گورنمنٹ پلانٹ کر رہے ہیں 1952 سے لے کے اور اب تک، جن کے خلاف 1185 کے پٹیشن پڑے ہوئے، 5293 کا پٹیشن پڑا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، جن کے خلاف 517 کے 2022 سے پڑا ہوا ہے۔ اس کو یرغمال بنا کے ان کیسوں کو ادھر سے ادھر کر کے یہ لوگ بیٹھ گئے۔ اب ملک اور قوم کس طرف جائے گی؟ جہالت کی طرف جائے گی۔ اب زمین ہو گئی ہے بنجر، حکمران پڑے ہوئے کنجر، حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے کنجر۔ اب ان کو دعائیں تو نہیں دے سکتے۔ اب ذوالحج کا مہینہ ہے، انہوں نے گیس، بجلی، پانی کو اس طرح یرغمال بنایا، سندھ کو الگ دیا کسی کی اناڑی کے ہاتھ میں کہ پیسے اٹھتے جاؤ۔ بلاول لاپتہ ہے، زرداری لاپتہ ہے، نواز لاپتہ ہے، شہباز لاپتہ ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان 3 سالوں میں کیا کارکردگی دکھائی؟ انہوں نے ظلم کرا، ظلم کی انتہا کری، قوم کے ساتھ بلا جواز کھیل ڈالا۔ اب قوم ان کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹے گی۔ یہ جو ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے پیچھے کون کون ملوث تھے وہ سب کو پتہ چل گیا ہے۔ بچہ بچہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے، چاہے ہماری ہیڈ کوارٹر والے ہوں، چیٹ کوارٹر والے ہوں، پٹ کوارٹر والے ہوں۔ ان کو کھلے الفاظوں میں للکارا تھا کہ یرغمالی چھوڑ دو اور بہتر یہ کہ ملک کا لیے بہتر سوچو۔ آپ نے جو پٹرول کے سسٹم میں اور جو کھانے کے سسٹم میں جو لاپرواہی کری ہے، اس لاپرواہی کو ختم کرو، اور آئین اور قانون کے انصاف، آئین اور قانون کو دوبارہ سے بحال کرو۔ یہ جو ججز بٹھائیں 26ویں 24ویں 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے اس ترمیموں کو ختم کرو، یہ ختم ہوں گی، اور دوبارہ سے سوموٹو اختیارات دیے جائیں، جو ٹاپ کے گئے ہائی کورٹوں سے ان کو واپس کرا جائے۔ تو اسی بات پر بات اعتدام پذیر ہوتی ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم۔